اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایام فاطمیہ ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ احب الناس، فاطمہ احب الخلق علیہ، یعنی رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اعز الناس، سب سے زیادہ عزیز شخصیت کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ مجمع البحرین ہے، یعنی بحر نبوت کو بحر امامت سے ملانے والی عظیم شخصیت کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ آیے تطہیر کا مصداق ہے، آیے مباہلہ کا مصداق ہے، شجرہ طیبہ کی حقیقت کا نام فاطمہ ہے، لیلۃ القدر کا بطن ہے فاطمہ، سورہ کوثر کا اتم مصداق ہے فاطمہ۔ آیے مباہلہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیے اس آیت کے حوالے سے اہل تسنن کے علماء نے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، جیسا زمخشری نے، فخر رازی نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہاں رسول خدا نے نساءنا میں کس کو لایا؟ انفسنا میں، اور اسی طرح ابنانا میں، تو انہوں نے لکھا ہے ابنانا کے لیے حسن اور حسین کو میدان میں لے کے آئے ہیں، انفسنا کے حوالے سے امیر المومنین علی کو میدان میں لے کے آئے ہیں، اور رسول اعظم نساءنا کے لیے فاطمہ زہرا کو میدان میں لے کے آتے ہیں۔ تو رسول نے فاطمہ کو نساءنا کا مصداق بنا دیا۔ اور اسی طرح آئیے نور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، علماء نے فرمایا مشکات چراغ دان سے مراد فاطمہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، مصباح ہیں، تو بیان کیا چراغ اور مصباح سے مراد حسنین ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں ہم دیکھتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یعنی ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ نے اہل بیت کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اب شجر طیبہ ہے اہل بیت، اور اہل بیت کا محور ہے، اہل بیت کا مرکز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو فاطمہ محور ہے، فاطمہ مرکز ہے، اہل بیت کا محور ہے، حدیث کسا کا محور ہے فاطمہ۔ یوں کہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت یہ ہے، لیلۃ القدر کا بطن ہے، سورہ کوثر کا اتم مصداق ہے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا، یہ سورہ کوثر جواب طعنے کا نام ہے، اتر کے سورہ کوثر نے کر دیا ثابت جواب طعنے ابتر کا نام ہے زہرا۔ یہ پورا مکمل سورہ فاطمہ کی شان میں اترا ہے، کیوں؟ تاکہ نادانوں کی زبانوں پر، جاہلوں کے دشمنوں کی زبانوں پر یہ مہر لگائیں کہ جواب طعنے ابتر کا نام ہے زہرا۔ اس کے بعد شاعر نے فرمایا پھلے گی پھولے گی نسل نبی قیامت تک، بقائے نسل پیغمبر کا نام ہے زہرا۔ امام صادق نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، لیلۃ
قدر سے مراد فاطمہ ہے جس کی حقیقت سب پر پوشیدہ ہے، مستور ہے، اس حقیقت کا نام فاطمہ ہے۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچانا، فاطمہ کی معرفت حاصل کی، اس نے لیلۃ القدر، شب قدر کی معرفت حاصل کی ہے۔ اور آپ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ، کیوں فاطمہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فرماتے ہیں اگر یہ تمام مخلوقات مل جائیں فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، یہ تمام مخلوقات فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فاطمہ کے مرج البحرین یلتقیان، دو بحر ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ، درمیان میں برزخ ہے، فاصلہ ہے، لا یبغیان، اور یہ دو بحر ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان بحروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے ان دو بحروں سے مراد، ایک بحر سے مراد امیر المومنین ہے، بحر امامت ہے، اور دوسرے بحر سے مراد فاطمہ زہرا ہے، بحر عصمت ہے۔ اور جہاں یہ دو بحور، یہ دو سمندر ملتے ہیں، نقطے اشتراک جسے نقطے تلاقی کہا جاتا ہے، وہ ہے ولایت، دونوں صاحب ولایت ہے اور مقام ولایت پر فائز ہے۔ فاطمہ کو بھی ولایت ہے اور علی کو بھی ولایت ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں، بارگاہ الہی میں دعا گو ہے پروردگارا ہمیں فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔